إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا ہمارے زندگیوں سے امن چھوٹتا جا رہا ہے، انسان پریشان ہے، اس کی زندگی سے سکون اٹھتا جا رہا ہے، پریشانی، مایوسی، غم، بے چینی کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ ایک معاشرے میں اگر امن ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عدل اور انصاف ہو۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، خود آپ کی کتنی محبت تھی لڑکیوں سے، خود آپ کو بیٹیاں تھیں، آپ کی نواسیوں کے ساتھ دیکھیے آپ کا کیا معاملہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں بیٹیوں کا بڑا مقام یاد رکھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں والد پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں، جب چھوٹے تھے یا جو لوگ چھوٹے وہ بھی ابھی گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر بیٹا اور بیٹی دو لوگ والد کے پاس آ جائے اور ایک فرمائش رکھے گی کرنا ہے، تو والد کس کی فرمائش پہلے پوری کرتے ہیں؟ بچی کی کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی کرتے ہیں۔ تو بھائی بہنوں میں جھگڑا چلتے رہتا، ارے ابا آپ کی سنتے میری نہیں سنتے، تمہارا سب ہوتا ہے میرا نہیں ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھے، یہی بیٹی جو ہے بیوی بنتی ہے، پھر ٹھیک ہے، دوسرا اسٹیج اس کی زندگی کا۔ بیوی ہونے کے ناطے دیکھیے کیسے اس کو سماجی حقوق دیے کہ نکاح ہوگا تو شوہر اس کو کچھ مہر ادا کریں گا۔ کوئی آدمی کیسا ہے، آپ فرماتے معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو بیوی بتائیں گی کون سا انسان اچھا ہے یا کون سا مرد اچھا نہیں ہے، اس کو یہ حق دے دیا۔ آج کے ہمارے مقرر برادر احمد حامد ہیں۔ آپ ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور وہیں اپنی ساری تعلیم حاصل کی۔ آپ اسلام اور تقابل مذاہب پر ایک باصلاحیت مقرر ہیں۔ آپ ایک متحرک انداز میں اسلام پیش کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف غلط فہمیوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں۔ آپ کئی سالوں سے اس دعوتی میدان میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور فی الحال آپ اپنا دعوتی کام دبئی سے انجام دے رہے ہیں۔ سن 2010 میں آپ کو دبئی انٹرنیشنل پیس کنونشن میں امن کا پیغام پھیلانے کے لیے شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم سے فیلیسیٹیشن ایوارڈ بھی حاصل ہوا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں برادر احمد حامد سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے عنوان امن کی دعوت پر اپنی تقریر پیش کریں۔ برادر احمد حامد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس مجلس میں آئیں، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں جیسے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مجلس میں جمع کیا ہے، اس سے بھی اعلیٰ آخرت میں ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی جنت میں جمع کر دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے زندگیوں سے امن چھوٹتا جا رہا ہے، انسان پریشان ہے، اس کی زندگی سے سکون اٹھتا جا رہا ہے، پریشانی، مایوسی، غم، بے چینی کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ کیا ہم امن چاہتے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ حالات؟ کیسے آ سکتا ہے امن ہماری زندگیوں میں؟ کیا ہم ہماری اور دوسروں کی زندگی میں امن لانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے
انہی سوالوں کا مطالعہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک ایسے موضوع کو لے کر جو وقت کی ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری۔ میرا موضوع ہے امن کی دعوت۔ امن کہتے ہیں ایسا ماحول جس میں ڈر، خوف اور پریشانی نہ ہو، ایسا ماحول، ایسا معاشرہ جس میں سکون ہی سکون ہو۔ دعوت کہتے ہیں کسی چیز کی طرف بلانا، مدعو کرنا۔ تو امن کی دعوت کا معنی ہے، اس موضوع کا معنی ہے کہ امن کی طرف بلانا، امن کی دعوت دینا۔ میں آپ سب کے سامنے ایک چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حقیقی معنوں میں اسلام اور امن دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام بھی امن سے نکلا ہے، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو اس کو امن ملتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک امن کا داعی بنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک امن کا پیغام دیتا ہے، اور اس چیز کو ظاہر کیا ہے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز سے۔ شاعر کہتا ہے اگر خوشبو سے ہے چمن کا رشتہ تو اسلام سے ہے امن کا رشتہ، اگر خوشبو سے ہے چمن کا رشتہ تو اسلام سے ہے امن کا رشتہ، جنگ و جدال نہیں محبت ہے ایمان ہمارا، حامل قرآن ہے ہم، امن ہے پیغام ہمارا، امن ہے پیغام ہمارا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام میں ہی امن ہے۔ اسلام کی تعلیمات جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، ہر ایک تعلیم جو اسلام نے دی ہے وہ امن کو قائم کرتی ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی اسی امن کی دعوت دیتا ہے جو ابدی امن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 میں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں دار السلام کی طرف۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم امن کو کیسے قائم کریں؟ ایسے کون سے اصول ہیں، ایسے کون سے شعبے ہیں جس کے اوپر ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے، جس کے وجہ سے انشاءاللہ امن آ سکتا ہے؟ تو ایسے شعبے ہیں بنیادی طور پر جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی بھی معاشرے کو امن چاہیے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہالت کو ہٹائے اور علم کو پھیلائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام میں علم کی جو اہمیت دی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے لیے علم سیکھنا فرض ہے، علم ایک فریضہ ہے مرد مومن کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی امن ہمیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم سیکھیں، اور سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا علم جو ہمارا ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کو جاننے کا۔ جو انسان اللہ رب العزت کو جاننے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قریب سے پہچانے گا، اللہ کے ناموں کو جانے گا، اللہ کے صفتوں کو جانے گا، وہ انسان امن کا داعی بنے گا اور وہ امن کی دعوت دے گا۔ لیکن افسوس، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم علم سے کافی دور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم دے تاکہ ہم امن حاصل کریں۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے، جو لیول ہے علم کا، وہ بہت نیچے ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم سیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں، کیا اللہ علم اور علم والا ایک ہے؟ ایک ریٹورک کوشچن ہے ہم سب سے، کیا علم والا اور بے علم ایک ہے؟ بے شک نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم جب قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ہم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک کو جانیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم حاصل کریں گے۔ یہ پہلی شرط ہے
کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جانیں، علم حاصل کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام میں الحمدللہ ایسے مسلمین کو بھی رکھا ہے جو علم کو، شرعی علم ہو یا دنیائی علم، دونوں علم کو بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے حاصل کی. ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسے مسلمان جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو پیچھے چھوڑ کر ہمیں گئے ہیں، ان لوگوں نے جو مشقتیں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، علم کے اعتبار سے وہ قابل تعریف ہے. وہ شرعی علم ہو یا پھر آج کل کے زمانے کا علم ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی علم کے علاوہ الحمدللہ ایسے مسلمان بھی گزرے جو ایکسپرٹس تھے میتھمیٹکس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، میڈیسن میں، فلسفی میں، لٹریچر میں. آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں نے شروعات کی پہلی یونیورسٹی جو بنائی ہے، جو کھولی ہے، وہ مسلمانوں نے کی ہے. اور ہاسپٹل کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ مسلمانوں نے دیا ہے. الیگزینڈریا، اندلس اور بغداد یہ ایسے شہر تھے جس کے اندر مرکزی عالم اور بہت زیادہ بڑے بڑے مرکز علم کے ہوا کرتے تھے. لیکن ہم آج اس سے دور ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو سیکھیں. یہ تھی پہلی چیز. دوسری چیز، ایک معاشرے میں اگر امن ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عدل اور انصاف ہو. عدل اور انصاف جس معاشرے میں نہ ہو وہ امن کبھی نہیں لا سکتا. اور سب سے بڑی ناانصافی، واللہ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے. اور سب سے بڑا انصاف بھی یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا جرم اور ظلم، ناانصافی، بے عدلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے. اللہ ہماری حفاظت کرے. میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی معاشرے میں یہ عمل آ جائے تو اس معاشرے میں امن کبھی نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام میں ہمیں انصاف اور عدل کی یہ حکم دیتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم عدل اور احسان کا معاملہ کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا. اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے. آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے. یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے. اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے. صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے. سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے. اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے.
ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ मगर इस्लाम में बेदारी है। شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ पूछो तो सही शेख रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। खुश अखलाक़ी, मिलनसारी, आदाब व एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत। बन जाए हमारी जहनियत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीर इंसानियत। तामीर इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल काफी अल मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। لا إله إلا الله لا إله। اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ٹھہر جاؤ، ڈٹ کر قائم ہو جاؤ، کس کے لیے؟ انصاف کے لیے، اور اللہ کو گواہ بنا لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں چاہے کہ انصاف تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے قریب لوگوں کے کیوں نہ ہو، تم انصاف سے دور نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ٹھہر جاؤ اللہ کے لیے اور گواہ بن جاؤ انصاف کے لیے۔ تمہارے لیے دوسروں کے لیے اگر دشمنی ہے، وہ دشمنی تمہیں انصاف سے دور نہ کرے۔ عدل تقوی سے قریب ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی یاد کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عدل اور انصاف کے ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں۔ الحمدللہ دین اسلام نے ہمیں اتنا نوازا کہ ہم اگر پڑھتے جائیں تو ہمارے پاس کئی ایسے اگزامپلس ہیں عدل اور انصاف کے۔ یہ عدل، یہ انصاف تقوی کی بنیاد پر آتا ہے۔ جب معاشرے میں یہ آئے گا تو امن آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز، عدل کے ساتھ احسان بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ہم صرف عدل کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن احسان بھی ہو تاکہ آپ کے سامنے والا آپ کا ایک محبت والا بن جائے، تو یہ دوسری بات تھی۔ تیسری چیز، ایک معاشرے میں امن لانے کے لیے یہ ضروری ہے اس معاشرے میں انسان کی عزت کی، اس کے مال کی اور اس کی جان کی حفاظت ہو۔ جس معاشرے میں عزت، جان اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرے میں کبھی امن نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ امریکہ میں ہر 35 منٹس میں ایک مرڈر ہوتا ہے، ہر 35 منٹس میں 35 منٹ میں ایک مرڈر ہوتا ہے، ہر 2 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 3 سیکنڈ میں ایک کرائم ہوتا ہے۔ ہم یہاں کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں الحمدللہ، آپ جانتے ہوں گے کہ 35 منٹ میں ایک مرڈر، ایک قتل، 2 منٹ میں ایک ریپ کیس، اور ہر 3 سیکنڈ کتنے؟ 3 سیکنڈز، بس 3 سیکنڈ میں ایک کرائم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو جب معاشرے میں عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے 20 سال حکومت کی، امن ہی امن تھا۔ اسلام نے ایک انسان کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کے جان کی بڑی حفاظت کی ہے۔ چوتھی چیز میرے بھائی،
اور میرے بہنوں، امن لانے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں جو مالی نظام ہوتا ہے وہ صحیح ہو، وہ بیلنسڈ ہو. جب ایک اکانومک سسٹم ایک ملک کا یا ایک معاشرے کا صحیح نہیں ہوتا تو اس میں بدامنی پھیلتی جاتی ہے. مثال کے طور پر آج کے دور میں 1/3 جو دنیا کی ویلتھ ہے، یعنی 25% جو ویلتھ ہے، وہ 99% لوگوں کو ملتی ہے، اور 75% آف ویلتھ، 75% جو پوری دنیا میں جو مال ہے اس کے اونرشپ لیس دین 1% کے پاس ہے. یعنی 1% کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ کے پاس 75% کی مال ہیں، اور جو ریمیننگ جو بقیہ 25% ہے وہ 25% 99% لوگوں کے لیے ہے. یعنی ایک نظام جو ہونا چاہیے، جو بیلنس ہونا چاہیے، جو پراپر ڈسٹریبیوشن ویلتھ کا جو ہونا چاہیے وہ غائب ہے. زکوٰۃ نے یہ سسٹم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مال جو ہے صرف امیروں کے پاس نہ پھیلے، یہ دوسروں کے پاس بھی پھیلے، جس سے ایک امن آئے گا، ایک سکون آئے گا، معاشرے میں ایک بیلنس ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا حقدار نہیں تھا، یعنی غریبی نہیں تھی، ڈھونڈتے تھے کس کو زکوٰۃ دیں، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سیلف سفیشینٹ تھے، الحمدللہ وہ اپنے اعتبار سے اچھے تھے مالی طور پر بھی. تو ہمیں یہ چاہیے یہ سوچنا کہ یہ بنیادی جب اصول بیٹھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی امن آئے گا. الحمدللہ دین اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ مذہب نے ہمیں، یہ دین نے ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر امن کے اصول دیے. امن شروع ہوتا ہے میرے بھائی اور میرے بہن، امن شروع ہوتا ہے خود کی زندگی سے. ایک انسان جب سکون سے رہتا ہے، جب امن سے رہتا ہے، جب چین سے رہتا ہے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کے گھر والوں پر بھی ہوتا ہے، اس کے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ انسان جو سکون سے نہیں ہے، بے چین ہے، مایوس ہے، پریشان ہے، بدامنی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ انسان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہوتا ہے، جو غلط اثر ہوتا ہے، وہ اس کے گھر والوں پر بھی ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر امن نکلتا جا رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو سوسائڈز ہو رہے ہیں آج دنیا میں، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جاپان میں ہر دن 70 لوگ خودکشی کرتے ہیں. جاپان میں ہر دن 70 لوگ خودکشی کرتے ہیں. سوسائڈ.org کے مطابق ہر سال 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں. یعنی 40 سیکنڈ، ہر 40 سیکنڈ پر ایک خودکشی ہوتی ہے. ہر 40 سیکنڈ پر ایک آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. کیوں؟ امن نہیں ہے. مال ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے، امن نہیں ہے. اسی طرح ہائپر ٹینشن کی طرف سے، ہائپر ٹینشن جو ہوتا ہے اس کی طرف سے 7.8 ملین لوگ ہر سال مرتے ہیں. 7.8 ملین لوگ مرتے ہیں. یعنی کہ ہر 4 سیکنڈز پر ایک موت ہوتی ہے ہائپر ٹینشن کی طرف سے. کیوں؟ امن نہیں ہے. سگریٹ، ٹوبیکو جو غم کا ساتھی بنایا ہوتا ہے لوگوں نے، بھائی صاحب آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ نہیں، بڑا غم ہے، ذرا دور کر رہا ہوں. غم کا ساتھی ٹوبیکو بن گیا، سگریٹ بن گیا، ہر غم کو دھوئے میں اڑاتا چلا گیا. ہاں، 5 ملین لوگ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے 5 ملین لوگ ہر سال مرتے ہیں. یعنی کہ ہر 6.5 سیکنڈز میں، 6.5 سیکنڈز میں ایک انسان مرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹوبیکو، سگریٹ. اسی طرح الکوہول، شراب کی وجہ سے 1.7 ملین لوگ ہر سال مرتے ہیں. یعنی کہ ہر 17 سیکنڈز میں ایک موت ہوتی ہے شراب کی وجہ سے. واللہ امن آ نہیں سکتا، سکون مل نہیں سکتا، چین ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو امن ملتا ہے.
یہ امن اسلام نے دیا، یہ حل اسلام نے دیا. تو انفرادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کے احکامات کے ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ شخص جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ اس دنیا میں وہ مسافر ہے، تھوڑے دن کا مہمان ہے، اسے جانا ہے، اسے سوال کا جواب دینا ہے، وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں صبر سے رہوں گا اس دنیا میں، تقوی کے ساتھ رہوں گا اس دنیا میں، صبر کے ساتھ رہوں گا اس دنیا میں، تاکہ میں میرے رب کا دیدار کر سکوں. وہ شخص کو اس دنیا میں بھی عمل ملتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. یہ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے امن آنے کا ذریعہ ہے. میرے نوجوانوں، یاد رکھو، سن لو اور سمجھ لو، اسلام ماں باپ کو ایک امن کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ اپرچونٹی جس کے پاس ہے وہ یوز کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدی، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. گویا یہ کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ سے ناراض ہے، تو اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہے. اور واللہ جب اللہ آپ سے ناراض ہوگا تو آپ امن کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ امن لا الہ الا اللہ